اب یہ دیکھنا آج کل کی بیماری ہے کورونا، اس میں کیا فائدہ آپ نظر آ رہے ہیں مجھے آپ بتائیں؟ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے نا. لیکن ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ عذاب جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے آتے ہیں سب سے زیادہ اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ انسان کے. جب گناہ اتنا بڑھ جائے انسان کا، اگر کورونا عذاب بھی ہے، جب گناہ انسان کے اتنے بڑھ جائیں کہ نہ سمندر میں بچے، نہ آسمان بچے، نہ فضائیں بچیں، زمین تو چھوڑیں آپ، زمین کے خطے، آسمانوں کی پروازوں کے اوپر انسان گناہ کرتا ہو. آج ہے آپ کے سامنے، دیکھ لیں آپ کسی فلائٹ میں بیٹھ کے دیکھیں آپ، شرابیں ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو نہ جانے جہازوں کے اندر سوئمنگ پول بنا لیے انہوں نے، کھیلنے کی جگہیں بن گئی، وہ اتنے خرافات ساری. تو فضاؤں کے اندر بھی گناہ، سمندروں میں گناہ، زمین کو تو آپ چھوڑیں، سمندر کی مخلوق دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسے کیا چیز ہے جو یہاں بھی گناہ کر رہے ہیں. اتنے جب گناہ انسان کے بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ انسان گناہ کس وقت کرتا ہے؟ گناہ اس وقت کرتا ہے جب غافل ہوتا ہے. غفلت جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. غفلت سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ راز اللہ والوں نے پایا ہے کہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے غفلت کو ختم کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں، ہمیشہ جب انسان کوئی گناہ کرے گا وہ غافل ہوتا ہے. غافل گناہ انسان گناہ کرتا ہے، ہوش مند انسان کبھی گناہ نہیں کرتا. جب اس غفلت سے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو خود پچھتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیسے کیا. وہ روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، کیونکہ جس وقت توبہ کرتا ہے انسان تو ایسا ہے جیسے آدمی سوتے میں کوئی گندی چیزیں کر رہا ہے، جب آنکھ کھلے تو کہیں یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو کی ہی نہیں. اسی طرح انسان اندھا ہوتا ہے، سو غافل ہوتا ہے، غفلت میں زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، کسی کو دیکھتا نہیں. ایسے واقعات ماؤں کے ساتھ لوگ گندے فیل کرتے ہیں، یہاں پر انداز لگے، بہنوں کے ساتھ گندے فیل کرتے ہیں لوگ. عام حال تو دیکھیں، کیونکہ غافل ہے. غفلت اندھا کرتی انسان کو. جتنا غافل ہوگا انسان اتنی زیادہ گناہ گار ہوگا. آپ یہ دیکھیں، تو سب سے بری چیز جو چیز ہے انسان کے اندر غفلت ہے، جو انسان کو گناہ کراتی ہے. تو یہ جو دنیا کے اندر گناہ ہوئے، جو گناہ پھیل چکے ہیں، چپے چپے میں گناہ ہیں، گھر گھر میں گناہ ہے. اس وقت میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جو لوگ سن بھی رہے ہوں گے، معذرت سے کہتا ہوں کہ گھروں میں گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. جس کو اللہ نے گناہ کیا، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کی کتاب نے اس کو گناہ کیا، بھرے ہوں گے، بھرے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ پھر کیا نشانی؟ غفلت کی تھی، غفلت کی تھی. اب کورونا کو دیکھ لیں، آپ کرونا کا مطلب تو سمجھے کوئی کی نے جو مطلب سمجھے وہ آپ کو بتا رہا ہے. یہ بیماری ہے، جب غفلت پھیلی تو یہ بیماری آ گئی. یا سمجھا بیماری آ گئی، یا بنائی گئی، یا بیچ دی گئی، تو تھیریز چل رہی ہیں، لیکن ہے تو آفت، بلا تو ہے یا نہیں ہے؟ اس کو تو تسلیم کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے. باقی تھیریز تو لگے، جیسے ہو گیا تو اس نے بھیج دیا، اس نے چھوڑ دیا. اللہ، لیکن کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے نا. اس نے اس طریقے سے عذاب بھیج دیا کہ کسی انسان کو ذریعے چیز بنا کے انسان مسلط کر دی. ہے تو عذاب کی دو نشانی ہیں کہ دین چھین لیا جاتا ہے، مسجدیں چھین لی، ہماری نمازیں چھین لی. یہ نمازیں ہم پڑھ کے آئے ہیں، 2 فٹ پہ کھڑے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کون سی نماز ہے. نہ اکیلے نماز ہے، نہ جماعت سے نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ تو بہرحال دین بھی چھین لیا، دنیا بھی چھین لی، سکون بھی چھین لیا، تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا میرے بھائی؟ عذاب سے وجہ کیا ہوئی کہ ہم غافل ہیں. غفلت ہوگی تو یہ کرونا آ گیا. لیکن ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کرونا جو ہے یہ بھی باطل نہیں ہے، اس میں بھی فائدہ ہے. دیکھیں اب یہ تو سمجھئے کہ ہمیں عذاب جو ہے کس وجہ سے؟ غفلت، ہم غافل ہیں. تو کرونا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خود بیماری بتا رہی ہے، کرونا. اس کو ایسے پڑھیں نا آپ، کیا کہہ رہی ہے بیماری؟ کرونا. کیا کریں؟ اللہ کا ذکر. سبحان اللہ، یہ خود بتا رہی ہے بیماری. آپ دیکھیں، ہم نام اس کا ایسے ہی ہے، کرونا. کرونا کہتے ہیں ہم، اس کو طریقے سے پڑھیں نا، کرونا. یہ کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرو گے تو غفلت ختم ہوگی. غفلت اور ذکر یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، جیسے رات اور دن، صبح اور شام. جہاں ذکر ہوگا وہاں غفلت نہیں ہوگی، جہاں غفلت ہوتی ہوئی وہاں
جہاں غفلت ہوگی وہاں ذکر نہیں ہوگا، جہاں ذکر ہوگا وہاں غفلت نہیں ہوگی زیادہ، اور جہاں غفلت نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہیں گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن بڑے نیچی سطح پہ ہوتے ہیں، احساس بھی ہوتا ہے، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کو تو احساس نہیں ہوتا ہم گناہ کر رہے ہیں، پرواہی نہیں ہوتی۔ جو اصل ذکر کی بات کر رہا ہوں، ذکر کرنے سے پہلے آدمی توبہ طائب ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، جیسے میں نے آپ کو توبہ کی کنڈیشن بتائی ہے۔ وہ تو جھوٹے لوگ ہیں، فراڈی لوگ ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں کہ ذکر کے بعد ہم صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ وعدے ہی نہیں کیے تھے، وہ تو جھوٹ بول رہے تھے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا باتیں تھیں۔ جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو وہ تو وعدہ اس وقت کرے گا اس نے کرنی ہوگی وہ چیز۔ تو جب ذکر سے پہلے وعدہ دینا پڑتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، یہ کروں، جب وعدے دے رہا ہے تو ذکر کے بعد گناہ کیسے ہو سکتا ہے آدمی سے؟ جن کے لوگوں کو ذکر کے بعد بھی گناہ ہوتے ہیں انہوں نے وعدے نہیں کیے تو وہ تو فراڈی لوگ تھے، جھوٹے لوگ تھے، اس لیے تو ان سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر کسی نے سچا وعدہ کیا ہو اللہ تعالیٰ سے تو یہ نہیں کہ بھائی انسان وہ گناہ جو انسان سے وعدے کرنے کے بعد بھی ہو جائیں اس میں شرمندگی ندامت ہوتی ہے، پھر ساتھ ساتھ توبہ کرتا ہے۔ لیکن ذکر کرنے کے بعد وہیں کے وہیں جما رہا ہے آدمی، ویسے ہی سب کچھ، گھر بھی ویسا، سب کچھ ہو، وہ تو ڈبل عذاب کے مستحق، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دھوکہ کر رہے ہیں جیسے کفار کرتے تھے۔ تو غفلت اور ذکر تو متضاد چیزیں ہیں، جہاں ذکر ہوگا وہاں غفلت نہیں ہوگی، جہاں غفلت نہیں ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے جو اللہ کا ذکر جو سب سے بڑا علاج ہے غفلت کا، سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والا جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی لیے کہ جب انسان ذکر کرے گا تو کیونکہ عذاب تو اس کے کم ہو چکے ہوں گے جس تو قبر میں جائے گا، تو یہ جو بیماری ہے یہ کہتی کرو نا، اور بے وقوفو عذاب آ گیا تم پر، مصیبت آ گئی ہے، اب اس کا علاج تو ایک ہے، اس غفلت کو دور کرنے کا اللہ کا ذکر کرو۔ تو مجھے بتایا ربنا خلقت هذا باطلا، یہ فائدہ مند ہوئی چیز ہے؟ کیوں؟ وہ کہہ رہے کہ اگر تم نے ذکر کر لیا تو دائمی عذاب سے تم اس بیماری سے بچ جاؤ گے، بیماری تمہاری رحمت ہو جائے گی۔ فائدوں کے ساتھ ہے دنیا میں، لیکن اگر ان فائدوں سے فائدہ اٹھایا جائے، آپ دیکھیں جنت تو ہے ہی، دنیا بنا رہی ہے ہماری، ہر لمحہ جو ہے ہمارا دنیا کے اندر جو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے، ہر لمحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چل لیا کرو۔ کون سے باغ ہیں؟ صحابہ نے پوچھا۔ فرتاؤ پرانے کا مررت ریاض الجنہ، جب جنت کے باغوں میں سے تم گزرو، فرتاؤ یعنی چلو، جانوروں کی طرف چلو اس کو۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے باغ ہیں جنت کے؟ دنیا میں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے کیسے باغ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر حلقے ہیں، حلق الذکر، کہ ذکر کے حلقے لگتے ہیں یا ذکر ہوتا ہے، یہ جنت کے باغ ہیں۔ تمہیں نہیں سمجھ آ رہا یہ جنت کے باغ ہیں، لیکن یہ تو جنت کے باغ ہیں۔ بتاؤ جس دنیا کے اندر جنت میں آ کے پھل آپ لیں تو دنیا میں فائدے نہیں ہیں آپ کو؟ قرآن کہتا ہے، اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی میں تمہاری طرف تمہیں پھر بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہارے لیے میں ہدایت بھیجتا رہوں گا، گائیڈنس تمہارے پاس باقاعدہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِكُم مِّنِّي هُدًى، یہ بھی مدد اللہ تعالیٰ میں پہنچاؤں گا، وہ یہ اتنا بڑا میری مدد ہوگی، وہ اس کے بعد تو شیطان تمہارے نزدیک بھی نہیں آ سکے گا، نفس تمہارے پاس آ بھی نہیں سکے گا، تم خیر اور شر کو بہت اچھی طرح سے تمیز کرو گے، کبھی اپنے ہاتھ کو آگ میں نہیں تم جلاؤ گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، ہدایت آئے گی، ہدایت کے راستے کھولوں گا۔ کون سے ہدایت کے راستے ہیں؟ خود وہ کیا ہے؟ خود کتاب رسول، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھولے، جو ہدایت بھیجی، ان تمام چیزوں کے باوجود وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، کتاب آئیں گی اور رسول آئیں گے۔ کوئی زمانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چھوڑا جس زمانے کو جب دیکھتا ہے کہ انسان کمزور، شیطان نے غلبہ کر لیا، اب وہ اپنے شعور کو بھول گیا ہے، اس میں کمزوری آ گئی سمجھنے کی برائی کو، میں نے اس کو طاقت دی تھی، اس کی طاقت برائی کی طرف بڑھ گئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اپنے ایک نبی کو بھیج دیتے ہیں۔ صحیفے ان کے ساتھ آئے، کتابیں ان کے ساتھ آئے، تمام لسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ سارے انبیاء آتے تھے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا میں تمہارے پاس
یاتی جنکم منی ہدن، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی. کوئی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالی نہیں چھوڑا، پہنچتی رہے ہدایت ہمارے پاس. سبحان اللہ. پہنچتے 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 کس سکن تورات، انجیل، زبور، صحف، اور پھر موسیٰ السلام، عیسیٰ السلام، دیکھ کہاں تک آئے. اور آخر میں الحمدللہ میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تورات نہیں پڑھ رہا، زبور نہیں پڑھ رہا، صحف نہیں پڑھ رہا. سبحان اللہ. میں جو پڑھ رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، ہماری تو شان ہی اور ہے. ہماری تو شان، ہمیں تو یہ کون چیز بتا رہا ہے؟ وہ کون سی ہدایت اللہ ہمیں دی ہے؟ فہم جاتی کہ وہ کون سی چیز اللہ دے رہا ہے؟ سبحان اللہ. ہمارے پاس تو ہدایت کیا ہے؟ اللہ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین، حبیب رب العالمین. ہمیں تو وہ ملا. اور ہدایت کی شکل ملی قرآن، جس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، سارے صحیفے بند ہیں. فائنل کتاب، کمپریہنسو، مکمل الحمدللہ، جس میں دین اللہ نے ہمیں دے دیا. فائنل نبی، جس کے بعد کوئی نبی آئے گا. اور اصل نبی وہ سردار امام الانبیاء ہے، آدم السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ السلام تک سب کا سردار. اس امت میں ہمیں اور مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا. تو ہدایت کے لیے میرے پاس قرآن ہے، گائیڈنس کے لیے میرے پاس قرآن ہے، اور امام انبیاء سے کی ذات گرامی ہمارے ساتھ ہے. اور اتنے واضح سرکار زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے. اگر یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سرکار کی میں تمہیں ہدایت کے لیے کتاب دے رہا ہوں اور اپنے حبیب کو دے رہا ہوں، یہ ہدایت ہے جو اللہ نے دی ہے. اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اتنا آسان فرما دیا کہ تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک نمونہ ہی میں نے تمہیں دے دیا کہ کھانے کا نمونہ وہاں سے ملے گا، شادی کا نمونہ وہاں سے ملے گا، ہر چیز کا نمونہ، بچوں کی تربیت کا نمونہ وہاں سے ملے گا. سب کچھ پورا نمونہ تمہیں نبی اپنی ذات گرامی سے ملے گا. کسی نبی کی زندگی کو اتنا اللہ نے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ یہ تو آخری نبی تھے. کتنا بڑے سراندر نے کیے. مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، بس نبی کی سنت کو دیکھ لو کہ کیا وہاں سے کیا میسج ملتا ہے. ہر چیز کا آسان ہے. مان لیجیے جیسے کوئی ڈکشنری ہم نے رکھی ہو نا، کوئی لفظ ہم تلاش کر رہے ہوں تو ڈکشنری کو کھولنے آکسفورڈ کی ڈکشنری فوراً وہ لفظ آپ کو مل جائے گا. اس طرح زندگی ہر سطح کا صفحہ آپ کھول کے دیکھ لیں. لیکن کیا شیطان نفس خالی ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ ہم جب ڈکشنری کھولتے ہیں، قرآن نہیں کھولتے، ان کی طرف جاتے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں تمہاری زندگی بنے گی، یہ کیا کہتے ہیں کہ تم بہت باہر آ جائیں گی زندگی کی دنیا میں، تم ایسے کر لو گے اپنے بچوں کو، ایسے آ جائے گی. تو پھر حال دیکھتے ہیں. یہ دنیا آخرت کا حال آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی کتنی بڑی. جتنا بڑا اللہ مقام دیتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اسی قدر حساب بھی سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میرے اتنے بڑے نبی کا امتی تھا، اتنی بڑی میں نے تجھے کتاب دی، اتنا بڑا تجھے اعزاز دیا کہ پورے روز قیامت کے اندر سب سے پہلے تم یہ امت ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی، باقی سب کھڑے ہوں گے لائن کے اندر. تو وہ میں کہا مجھے بتائیں آپ اتنی بڑی چیزوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اتنا آسان. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا چیز ہے؟ تو آپ کو سرکار کی مثال تمہیں نظر نہیں آئے گی. ان کی مثالوں کو شائع کرنے کے لیے فرمایا نے پھر ایک خاص جماعت پیدا فرمائی. 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابی تھے، جو ایک ایک صحابی کے اندر وہی رنگ تھا جو سرکار کا تھا. ہر صحابی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آسمان پہ ستارے ہوں، کسی ستارے کو تم پکڑو، اس کی روشنی میں تم منزل کو پالو گے. اتنی جامع جماعت